السلام علیکم، ڈاکٹر دانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ اس وقت جو پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، اس وقت کنڈیشنز کیا ہے، ذرا سا آپ تھوڑا سا ملاحظہ کریں۔ مثلا معاشی طور پر تو پاکستان کی تباہی آپ دیکھ رہے ہیں، ڈالر 175-76 سے اوپر ہو گیا ہے۔ قرض لے لیا IMF سے انہوں نے $1 ارب، اور اس کی تمام باتیں مان لی ہیں، اور وہ تمام باتوں میں یہی ہوگا کہ بھائی آپ پیٹرول کی قیمت بڑھائیں، آپ ٹیکس لگائیں، آپ جو آپ نے براتیں دی ہیں ٹیکس پر غریب لوگوں کو وہ آپ سبسڈی ہٹائیں، آپ ڈالر کے ریٹ بڑھائیے، مزید آپ گیس کے جو نرخ ہیں وہ بڑھائیے، بجلی کے نرخ بڑھائیے۔ گویا آپ کو $1 ارب اسی صورت میں ملے گا جب عوام کو آپ مزید نچوڑ کے ان سے پیسہ نکالیں گے اور ہمیں واپس کریں گے، اور یہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ لیں، بلائیں، مانگیں کسی سے ایگریمنٹ۔ تو ایک طرف تو معاشی تباہی اس طرف ہے، ملک تباہی کے دہانے پہ ہے، سفارتی لیول پر پاکستان کی کہیں بات نہیں سنی جا رہی ہے، FATF پہ کب سے تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان میں سیاسی بحران جو ہے وہ جنم لے گیا ہے، انتظامی بحران آ گیا ہے، کلیشز شروع ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں قانون سازی ہو رہی ہے۔ ایک ایسا الیکشن جس میں 80 پارٹی تو کہتی ہے ہمیں یہ نہیں منظور، اور ایک پارٹی کہتی ہے جو حکومت میں ہے کہ ہمیں مشین کے ذریعے منظور۔ یہ تو سب پارٹیوں کا ہونا چاہیے کہ وہ یہ سب مل کر ایک فیصلہ کریں۔ تو گویا یہ کلیئر کٹ ہے کہ حکومت جو ہے وہ مشین کیوں لانا چاہتی ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ حکومت دھاندلی کے ذریعے دوسرا الیکشن بھی جیتنا چاہتی ہے۔ بہرحال ابھی یہ کیس کورٹ میں بھی جانا ہے، ابھی یہ کیس الیکشن کمیشن کے پاس بھی ہے۔ تو قانون میں انتظامیہ دیکھ لیں، حشر نشر نکالو، اس کو پکڑو، اس کو ہٹاؤ، کرپشن آپ کو دیکھ لیں، ان کے وزیروں کے بھرمار آ رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بہت خطرناک حالات پیدا ہو گئے ہیں وہ ہو گئے انسٹیٹیوشنل کرائسس، اور انسٹیٹیوشنز کا کردار اور ان کی اہمیت بہت زیادہ جو ہے وہ کوشچن مارک ہو گئی ہے، بہت زیادہ۔ فوج 3 سال میں جتنی زیادہ متنازع ہوئی ہے عمران خان صاحب کے دور میں، انہوں نے کیا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ دیکھیں، میری بات سے کوئی اتفاق کرے نہ کرے، لیکن ایک عام پاکستانی جب پڑھے گا، لکھے گا، ماضی کو دیکھے گا، آج دیکھے گا، تو میری اس بات سے ڈینائی بھی نہیں کر سکتا کہ ماضی میں بھی افواج پاکستان کو متنازع بنایا گیا، اختلافات بنے، لیکن اس لیول تک نہیں بنے جس لیول تک عمران خان نے فوج کو اپوزیشن میں برا بلا کہا، تنقید کی، ایبیوز لینگویج استعمال کی، ذمہ دار کہا، مثلا بہت کچھ کہا۔ اس لیول پر کوئی بھی لیڈر نے نہیں کہا، ایون الطاف حسین نے بھی نہیں کہا جتنا عمران خان نے ایز اے اپوزیشن کہا۔ حالانکہ ابھی ان کا کوئی واسطہ نہیں تھا فوج سے، لیکن یہاں پہ جو مائنڈ سیٹ تھا، جو نفرت تھی پاکستانی فوج سے، وہ نکل رہی تھی۔ الطاف حسین تو برا بلا اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ سیاست نہیں کرنے دیتے، اور مجھے آپ میڈیا میں نہیں آنے دیتے۔ وہی سمجھتا ہے کہ سب اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، اس لیے اسٹیبلشمنٹ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے سیاست کرنے سے مجھے نکال دیا زبردستی۔ تو وہ ریئیکشن میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو برا بلا کیا ہے، جو کہا ہے وہ بھی غلط کہا ہے، کوئی اس کی حمایت نہیں کرے گا۔ لیکن عمران خان نے جو فوج کے خلاف کہا تھا، فوج سے ان کا کوئی ٹکراؤ نہیں تھا، وہ تو اقتدار میں بھی نہیں تھے۔ ایز اے اپوزیشن ان کو فوج نے کبھی روکا بھی نہیں تھا، بلکہ جنرل مشرف صاحب نے تو اپنے گود میں بٹھایا، ان کو گود میں بٹھایا تو آفر دی تھی، آئیے بھائی ہم آپ کو اتنی سیٹ دیں گے، وہ کہتے نہیں جی ہمیں تو زیادہ سیٹ دیجیے۔ شروع سے انہیں شوق تھا سیٹ زیادہ لینے کا، کسی غلط طرح سے۔ جیتو بھائی، ایک الیکشن لڑا اپنا، وہ بھی نہیں جیت سکے تم، اور کہتے ہو کہ مجھے 35 سیٹ چاہیے، کیا بولے۔ تو عمران خان صاحب کا فوج سے کوئی کلیش نہیں ہوا تھا، یا فوج سے ان کی ٹکراؤ نہیں تھا، حکومت کے حوالے سے بھی، اپوزیشن کے، لیکن مائنڈ سیٹ تھا ان کا فوج کے خلاف جو انہوں نے اگلا۔ اور اب 3 سال میں حکومت میں آ کے ایک پیج، اور فوج کو جس طرح انہوں نے متنازع بنایا، قوم کو تقسیم کیا۔ آج دیکھیں قوم تقسیم، اور سب سے بڑی بات یہ ہے
کہ آج فوج کے خلاف پنجاب سے آواز آتی ہے، یہ بولوں میں کسی کے اگینسٹ نہیں، اپنے پیارے ملک کی حمایت میں اور اپنے اہم ترین انسٹیٹیوشن کی محبت میں بول رہا ہوں کہ آخر کیا وجوہات ہے کہ 3 صوبے تو چھوڑے بولتے رہتے تھے، پنجاب جو کبھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں گیا، کبھی فوج کے خلاف نہیں گیا، یہ بہت بڑی طاقت تھی افواج پاکستان کے بیک پہ، وہ خلاف ہو گئے۔ آپ نے طے کہا تحریک لبیک پاکستان، یہ وہ لوگ تھے جو ہمیشہ فوج کے ساتھ کھڑے رہے، ہمیشہ فوج کے ساتھ کھڑے رہے، لیکن جس طریقے سے یہ چاہ رہے تھے عمران خان صاحب، سب کو پتا ہے کہ اگر آرمی چیف نے بیچ میں انٹرفیئر نہ کیا ہوتا، عالموں کو نہ بلایا ہوتا، معاملات کو درست نہ کیا ہوتا، تو سننے میں تو یہ آیا تھا کہ حکومت بہت سخت ترین ایکشن تحریک لبیک کے خلاف لینے والی تھی، اور اس میں بہت بڑی کیجولٹیز ہوتی ہے۔ استعمال کرنے کس کو کرنے جا رہے تھے؟ فوج کو، پولیس تو نہیں آئی تھی، رینجرز کو استعمال کیا، رینجرز کا کون تھا؟ تو یہ ذرا امپورٹنٹ بات ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ تو گویا عمران خان نے موجودہ اس وقت جو اہم ترین ہمارا ادارہ ہے، جو ملکی بقا کا ادارہ ہے، جس ادارے نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، سوات میں، وزیرستان میں، بلوچستان میں، بارڈرز پر بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، نئے نئے کاکول سے نکلے ہوئے لوگوں نے شہادتیں لی ہیں، اور آج بھی سیاچن اور سر کریک پہ جس طرح میں گیا ہوں، مجھ میں دیکھا میں نے اس جگہ کو، کس طرح وہ کھڑے ہوئے اپنے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہی عمران خان اسی ادارے کو جو انڈیا میں جا کر بھی بدنام کیا اور برا بلا کہا، اور اتنا ایز اے اس کے بعد ایز اے اپوزیشن لیڈر کہہ لیں، ایز اے سیاسی لیڈر جو انہوں نے اپنا بغض تھا وہ نکالا تھا، پھر وہ وزیر اعظم بن کر پھر انہوں نے ISI پہ چارج لگا دیا، پھر آپ کے ایران میں کہہ دیا پاکستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے، اور ابھی پچھلے دنوں DGI کے سلسلے میں جو کیا، اور ان کے قریب ترین محسن یہی کہتے ہیں کہ یہ محسنوں کو ڈسنے میں دیر نہیں کرتے، کئی محسن ہیں، نام لے کے میں گنوا دوں۔ تو گویا جب ان کے مفادات ہوتے ہیں یہ لیٹ جاتے ہیں، یہ جھک جاتے ہیں، یہ وائی ناٹ کہتے ہیں، اور جب مفادات نہیں ہوتے ہیں تو اسی شخص کو، اپنے محسن کو بھول جاتے ہیں، بلکہ اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو دنیا اس بات پہ حیران ہے کہ آیا اس قسم کی ایک شخصیت کو جس کا یہ مائنڈ سیٹ تھا اور جس نے اتنا نقصان پہنچایا، اس کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرتی تھی، کر رہی تھی، کیوں کر رہی تھی؟ اسٹیبلشمنٹ ایسا کیوں چاہتی ہے؟ اور ملک تباہ ہو رہا ہے اور کوئی کام بھی نہیں ہے، زیرو ہے، عوام بھوک مر رہے ہیں، بے روزگاری سے، افلاس سے، غربت سے، مڈل کلاس ختم ہو چکی ہے، غربت آپ کے عروج پہ ہے، لوگوں کے گھروں میں کھانے کو نہیں ہے، لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں، گالیاں نکال رہے ہیں لوگ، دیکھیں میڈیا میں، سوشل میڈیا میں بد دعائیں دے رہے ہیں لوگ، کس قسم سے دے رہے ہیں؟ کوئی امیر آدمی نہیں دے رہا، کیونکہ آپ نے ایمنسٹی معاف کیا، بلیک میلنگ کے جو پیسے تھے ان کو فیور دیا، آپ نے 13.25 انٹرسٹ ریٹ کیا، کتنے ہاٹ منی جو پیسے باہر تھے لا کے یہاں رکھا، انہوں نے پیسوں کا انبار بنایا، اس کا انٹرسٹ بھی لے گئے اور پیسہ بھی واپس لے گئے۔ جتنے آپ نے فائدے دیے، چینی چور، آٹا چور، مافیا، لینڈ مافیا، سب کو آپ ہی دے رہے ہیں؟ نہیں دے رہے ہیں کیا؟ دیکھیں، معلوم کریں کون کون ان کے ارد گرد بیٹھتا ہے، کون پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، کون کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے، کس کو یہ نیچے تک چھوڑنے جاتے ہیں، ساری باتیں ہیں نا، کھلیں گی۔ تو کون لوگ ہیں وہ؟ کون کون سے مافیاز ہیں وہ؟ غریب لوگ تو نہیں ہیں، غریب لوگ تو مر رہے ہیں، غریب لوگ تو پس رہے ہیں، مڈل کلاس ختم، غربت آپ دیکھ لیں، مہنگائی دیکھ لیں، میں بار بار کس بات کو کہوں، خودکشیاں ہونے لگی ہیں، لوگ بددعائیں دے رہے ہیں، مسجدوں میں بددعائیں دی جا رہی ہیں، لوگ مسجدوں سے اذان دے رہے ہیں۔ یہ حالات تو پاکستان کے نہیں تھے کبھی بھی۔ تو گویا ایک طرف یہ حال، دوسری طرف ہماری فوج کو، تیسری طرف اب اہم ترین ایک اور انسٹیٹیوشن وہ ہے آپ کا عدالت، اس کو متنازع بنا دیا، اس پہ لوگوں کو تقسیم کر دیا۔ اب آڈیو ویڈیو کلپس آ رہی ہیں اور
کوئی کلپس اس لیے نہیں آ رہی کہ پاکستان کی حمایت میں کسی جج نے یہ کیا، کسی اور کیس کے سلسلے میں یہ آڈیو آ گئی، کسی اور مسئلے پہ یہ آڈیو آ گئی، اس کی ذات کے مسئلے کے اوپر آڈیو آ گئی، صرف اور صرف ان محترم عمران خان صاحب کو حکومت میں لانے اور جو حکومت میں سٹنگ پرائم منسٹر تھا اس کو انلیگل، غیر قانونی اور انتقامی طریقے سے نکالنے کی آڈیو اور ویڈیو آ رہی ہے۔ اور اس میں اہم ترین ججز پہ الزام لگا رہے ہیں۔ میں نہیں لگا رہا، آپ نہیں لگا رہے، عام آدمی نہیں لگا رہا۔ اور اب تو احمد نورانی نے بھی ایک آڈیو بھیج دی، اور وہ ایک کریڈیبل صحافی ہیں، انہوں نے یہ سارا کام کرا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے امریکہ کی، وہ وہیں رہائش پذیر ہیں، وہیں انہوں نے اہم ترین فورنسک کی جو فرم ہے جس کو وہاں کی عدالتیں رسپیکٹ دیتی ہیں کرا دیا۔ وہ کہتے ہیں ناتردید ثبوت ہے یہ۔ تو ایک نیوٹرل صحافی لے کے آ رہا ہے حالات ایسے، خود ججز یہ دے رہے ہیں، اور کہاں انگلی اٹھ رہی ہے؟ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت پہ۔ اور کس پر انگلی اٹھ رہی ہے؟ ایک فارمر چیف جسٹس آف پاکستان پہ۔ چھوڑے ہائی کورٹ کے جج کو، چھوڑے سیشن جو کورٹ کے کو، احتساب جج کو، فلاں جج کو، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پہ، جو فارمر چیف جسٹس ہے، اس پہ انگلی اٹھ رہی ہے۔ تو ادارے آج پاکستان میں افواج پاکستان کو متنازع کیا ہے اس 3 سال میں، اور اب سپریم کورٹ بحیثیت ایک ادارہ، ہائی کورٹ ایک بحیثیت ادارہ متنازع ہو رہا ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میڈیا میں یہ سب باتیں آ رہی ہیں، پرواہ نہیں، ہم نے تو اپنا کام کرنا ہے، کریں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، یہ جتنی بھی باتیں ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کا سولوشن ہونا چاہیے، حل ہونا چاہیے۔ دوسرا شخص دعویٰ کر رہا ہے، اور اگر یہ دعویٰ سچا ہے تو سوچیں پھر کتنے بھیانک بات ہے کہ آپ نے خود اس انسٹیٹیوشن کے فارمر چیف جسٹس نے یا ججز نے اپنے ہی ادارے کو، اپنے حلف کو کتنا مشکوک بنا دیا، اپنی اس اہم ترین عہدے کو کتنا مشکوک بنا دیا، اس ادارے کو کتنا داغدار کر دیا۔ تو ایک طرف سپریم کورٹ کی تباہی سامنے اس موجودہ حکومت کی وجہ سے آ رہی ہے، صرف اسے سپورٹ کرنے کی بات آ رہی ہے اس حوالے سے، دوسری طرف اہم ترین ادارہ افواج پاکستان کتنا متنازع ہوا، جس کا ذکر میں نے بہت تھوڑا سا کیا ہے، بہت کچھ بولا جا سکتا ہے۔ باقی ملک میں سیاسی، سماجی تو آپ دیکھ لیں، گالیاں، ایسے لوگ ٹی وی میں بیٹھ کے، میڈیا میں بیٹھ کے سماج کے پرخچے اڑا رہے ہیں۔ کام کہاں ہے بتائیے، کیا ہے؟ اور پھر بھی حکومت تک کھینچا جا رہا ہے۔ اب ہر آدمی اس بات پہ پر امید ہے کہ 20 کے بعد، اور ایک بات اور بتا دوں، کسی نے کہا ہے کہ یہی عمران خان جنہوں نے ادارے کو اپنے لیے استعمال کیا، اور اب وہی عمران خان ان سے چھٹکارا بھی حاصل کریں گے ادارے کے ان کرداروں سے، اور ان کی اہمیت ختم ہونے کے بعد ان کو ردی کی ٹوکری کی طرح زمین میں پھینک دیں گے، ڈسٹ بن میں پھینک دیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بہت اہم ترین لوگ کہہ رہے ہیں کہ جن سے جو کام لینا ہوتا ہے عمران خان لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ کمزور ہو جاتا ہے تو اس کی کمزوری پر اپنی طاقت اس کو دینے کے بجائے اس کی کمزوری کے اوپر اس کو گھما کے اس کے پیچھے زوردار ایک پنچ مارتے ہیں، اور اس کو آپ کے زمیں بوس کر دیتے ہیں اور سمندر غرق کر دیتے ہیں، بولیں جاؤ، تمہارا جتنا کام تھا ہم نے لے لیا، اب تم جاؤ۔ اور یہ چیزیں اب نظر آنا شروع ہو گئی ہیں کہ عمران خان کے قریبی ذرائع اب کہاں رابطہ کر رہے ہیں، کس سے رابطہ کر رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں، آگے آنے، کس کے ساتھ ہاتھ ملانے کی کوشش ہو رہی ہے، کس کے ساتھ جھکنے کی کوشش ہو رہی ہے، کس کی بات ماننے کی کوشش ہو رہی ہے، اور جو بیچارہ اپنی سب کچھ ان کے اوپر نچھاور کر گیا، آج اس سے جان چھڑانے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ باتیں یاد رکھیے گا، وقت اس کو ثابت کرے گا۔ اور میں نے بھی ان سے کہا ہے، جن لوگوں نے اہم ذرائع نے کہا ہے کہ آپ کی یہ باتیں وقت ثابت کریں گی، نہیں ہوئی تو میں سوال اٹھاؤں گا۔ تو گویا یہ حالات ملک کے ہو چکے ہیں۔
نجات نجات نجات، پاکستان کی عوام نجات مانگ رہی ہے، کرا لے ریفرینڈم، ایک بالکل اوپن ریفرینڈم کرا لے، یا نیچے آئے، زمین پہ آئے، چلیں ہم چلتے ہیں ساتھ آپ کی، ہر جگہ سیکورٹی ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں، آپ کو کراچی میں لے کے چلتے ہیں، لڑکانہ جس صوبے میں کہیں لے کے چلتے ہیں، اور پوچھیں وہاں کے عوام کے حالات، ترجمانوں کی میٹنگ کر کے ان کو آپ یہ کہیں کہ مزید گالیاں دو، مزید بدتمیزی کرو، مزید پروپیگنڈا کرو، مزید ان کے اوپر کیچڑ اچھالو، مزید یہ کرو، اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، آپ نقصان میں جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے سب سے زیادہ اس کو فائدہ انہی لوگوں کو ہو رہا ہے جن کے اوپر آپ کیچڑ اچھال رہے ہیں، جن کے ساتھ آپ سیاسی انتقام کر رہے ہیں، جن کے ساتھ آپ ناجائز کر رہے ہیں، جن کو آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ آج وہی اپوزیشن، وہی مولانا فضل الرحمان، وہی مسلم لیگ، وہی نواز شریف، وہی مریم نواز پاکستان میں بڑی طاقت بنتے جا رہے ہیں۔ تو دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔